الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قابل قدر احترام بزرگان دین حجاج کرام نوجوانان ملت عزیز طلباء اور پیارے اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، کرم نوازی ہے، جس نے توفیق بخشی ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ پڑھنے کی نیت سے حاضر ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں اور اربوں صلاۃ و سلام ہستی کائنات پر کے جس کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. بعد ازاں بے شمار درود و سلام اہل بیت اطہار کے شان اقدس بارگاہ پاک میں کہ جن کے توسل سے رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مستفیض فرما کر ان کی محبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور شوق عطا فرمایا. مبارک مہینہ ماہ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ اور اس کا یہ پہلا عشرہ جس کے چند ایام گزر چکے ہیں. سابقہ جمعے میں آپ حضرات سے ماہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کے کچھ فضائل اور یوم عاشورہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی. ناچیز آپ کے سامنے اس تھوڑے سے وقت میں آج محبت اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے سامنے گوش و گزار کرنے کی نیت اور لے کر کے بیٹھا ہوں. رب ذوالجلال مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. آپ حضرت بخوبی جانتے ہیں جو کہ یہ مہینہ اور اس مہینے کی جو بڑی یاد اور بڑی مناسبت ہے وہ 10 محرم الحرام کے تعلق سے شہداء کربلا کی یاد تازہ کرواتی ہے. اس کے آگے چل کر کے آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہم سب کے دلوں میں محبت اہل بیت بالخصوص محبت حسنین کریمین جو ہے اس کو تازہ کرنے کے یہ ایام چل رہے ہیں. اور رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں محبت اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ حسنین کریمین پنجتن پاک کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار آپ کی گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں. سلسلہ گفتگو سے قبل حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جس کو بھی ان دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی وہ شہادت یاد ہے یا دلوں میں پھر سے 1 سال کے بعد وہ شہادت کی عظیم مثال یاد آئی ہے، ان حضرات کے نظر دو چار شیئر کرنا چاہتا ہوں. حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے. امام حسین کے نام پر کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حسین کی محبت میں کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ حسنین کریمین کی محبت معیار ایمان ہے اور اہل بیت و طاہر سے محبت رکھنا واجب ہے۔ اس لیے حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے سر بچایا دین کو سبت پیغمبر نے، وہ کنبہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو امام حسین نے اپنا سارا کنبہ اپنے ساتھ لے جا کر کے حق کی سر بلندی کے لیے اور ظلم و ستم کو سرکوبی کے لیے اپنے پورے خاندان کو اپنے گھر کنبے کو جا کر کے شہید کروایا ہے، اس کے تعلق سے شعر ہے کہ کٹا کر سر بچایا دین کو سبت پیغمبر نے، وہ کنبہ یاد آتا ہے، گھرانہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ضرورت گر پڑی نانا لہو اپنا بہا دیں گے۔ امام حسین نے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا اور جو محبت رسول امام حسین کے ساتھ تھی، اس کو نبھانے کا جب وقت آیا تو اس کے لیے کہ ضرورت گر پڑی نانا لہو اپنا بہا دیں گے، کیا بچپن میں جو وعدہ نبھانا یاد آتا ہے۔ سبحان کیا اللہ۔ بچپن میں جو وعدہ نبھانا یاد آتا ہے، اور زمانہ رشک کرتا ہے تیرے صبر و تحمل پر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام پہ سارا زمانہ رشک کر رہا ہے کہ جس صبر و ضبط کے ساتھ انہوں نے اس ظلم کو جو ہے یہ مظاہرہ کیا، زمانہ رشک کرتا ہے تیرے صبر و تحمل پر، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا یاد آتا ہے۔ سبحان۔ جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا یاد آتا ہے، اور قیامت تک نہ آ سکتا علی اصغر تیرے جیسا۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ 6 ماہ کی کم و بیش عمر والے علی اصغر کو جب جا کر کے اس میدان کربلا کی تپتی ریت پر آپ نے قربانی دے کر کے پوری امت مسلمان کو یہ میسج دے دیا کہ جب نانے کے دین پر آنچ آ جائے تو 6 ماہ کے بچے کو بھی پیچھے نہیں رکھا جا سکتا، قیامت تک نہیں نہ آ سکتا علی اصغر تیرے جیسا، زبان دشمن کو مقتل میں دکھانا یاد آتا ہے۔ کیا زبان دشمن کو مقتل میں دکھانا یاد آتا ہے، اور نماز عشق جس نے کی ادا تلوار کے سائے، نماز عشق جس نے کی ادا تلوار کے سائے، جھکا کے سر کو سجدے میں کٹانا یاد آتا ہے، جھکا کے سر کو سجدے میں کٹانا یاد آتا ہے۔ ہمیشہ یاد آئیں گے تصدق کربلا والے، جو کربلا والوں سے محبت رکھتے ہیں ان کو یاد آئیں گے، سب کو یاد نہیں آ سکتے ہیں۔ جو حسنین کریمین سے جن کا تعلق ہے اور جن کا تعلق محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، جو پکے سچے امتی ہیں، انہی کو یاد آئیں گے، سب کو یاد نہیں آ سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد آئیں گے تصدق کربلا والے، خدا کے واسطے گھر کو لٹانا یاد آتا ہے، خدا کے واسطے گھر کو لٹانا یاد آتا ہے، اور حسین پاک کا کربل میں جانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے۔ ایک بار رسول اور آل رسول میں آپ حضرات اپنی پکی سچی محبت کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت اور محبت حسین پاک ہے، ان کی نظر بس 2 شعر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ایمان تازہ ہو جائے، اور جو دل کے اندر محبت ہے اس کا ظاہراً عمل نظر آ جائے۔ خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، حسین پاک کیا ہے، یہ آگے آپ کے سامنے آتا جائے گا اور آپ سماعت کرتے سنتے اور پڑھتے ہیں۔ خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔
اور شان اہل بیت دیکھ، سماعت فرمائے شیخ، شان سبحان اہل بیت دیکھ سبھی ہی بے مثال ہیں۔ اہل بیت اطہار کے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ بے مثال ہے، اور اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے فتویٰ آبا رضویہ شریف کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ میں شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، ہدایت کی بخشش کے اندر فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی محبت اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیکھیے کس درجہ تک جو ہے پہنچا۔ فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی ہی بے مثال ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر کے جو ہے وہ بے مثال ہے۔ چاہے آپ فاطمہ زہرا خاتون جنت کو لے لیجئے، چاہے آپ مولا علی مشکل کشا کو لے لیجئے، حسنین کریمین کو لے لیجئے، اس کے بعد چلتی ہوئی جتنے بھی آپ کی نسل ہے ان کو لے لیجئے۔ فرمایا شان اہل بیت دیکھ سبھی ہی بے مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین، سبحان اللہ، سبحان کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ اور پھر جن کو سچی محبت ہے ان کی نظر یہ شعر ہے، حسین میری جان ہے، حسین نور عین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ابھی جو ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، حسین میری جان ہے، حسین نور عین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ اور آخری شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت صاحب کا جملہ میں نے کی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین سے، کس نے؟ یزید نے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین سے یزید نے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی، دیکھو جو جنگ لڑ کر کے جیتنے کے لیے آیا، وہ اور جس امام حسین کو ہرانے کی نیت سے جو کوفی فوج آئی اور جو یزید کے وہ سارے حریم والی سارے امام حسین علیہ السلام کو ہرانے